محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جیسے ہی یہ پہلا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ قربانیوں کے بہت سارے داستان لے کر آتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی حقانیت کے لیے قربان کر دی تھی، جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اے مسلمان، آپ بھی اپنی پوری زندگی اور اپنا پورا سال اسلام کے لیے قربان کرے، اسلام کے لیے اپنے جان و مال کو حاضر کرے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جان و مال کو حاضر کیا تھا۔ 10 محرم الحرام کو روئے زمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو جب تاریخ کے اوراق میں لکھا جا رہا تھا تو قلم ٹوٹ پڑ گئے تھے، قلم نے جواب دیا تھا اور تاریخ کے اوراق خون سے سرخ ہو گئے تھے، آسمان غم کے آنسو رو رہا تھا اور زمین پر لرزہ طاری ہوئی تھی۔ جس دن میدان کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاندان سمیت شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرما۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے 2 پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز پڑھا کرتے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے میں رہتے تھے جب تک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر بیٹھے رہتے۔ عجیب داستان ہے، تاریخ جب اس داستان کو لکھتی ہے تو تاریخ کے قلم وہ رک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ جب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ حق کا علم لے کر ظلم کے خلاف نکلے تو تاریخ نے دیکھا کہ ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا حرکت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے اہل کوفہ کی طرف سے خط موصول ہوئے کہ آپ آئے، ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت کے موجود کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے روکا اور وہ عرض کرنے لگے کہ اے حسین، آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پہلے آپ کے والد محترم کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان کے بعد انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اب یہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ کوفہ والے ایسے پر اعتماد لوگ نہیں ہیں کہ ان پر اعتماد کر کے ظلم کے خلاف اٹھا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پر اعتماد خطوط ملے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کی تفتیش کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا، جاؤ وہاں تفتیش کرو۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ آئے تو عوسجہ کے گھر میں وہ ٹھہرے، اور 12,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ یا امام المسلمین، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، میرے ساتھ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لیا ہے اور باقی آپ کا انتظار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رخت سفر لے کر روانہ ہوئے، اور راستے میں اسے پتہ چلا کہ وہاں پر عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ
یا تو میں واپس ہو جاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ خاندان کے لوگ ہیں، اور خاندان والوں نے بھی کہا کہ ہم تو مسلم ابن عقیل کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیرتی انسان تھے، ظالم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈٹ کے کھڑے تھے، اور ظلم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت امام حسن، امام حسین اور اہل بیت سب کے سب ظلم کے خلاف ڈٹے رہے، اور میدان کربلا میں لڑائی کے لیے پہنچ گئے۔ جب میدان کربلا میں پہنچ گئے تو عبید اللہ ابن زیاد، عمرو بن سعد اور شمر اپنے ہزاروں کا لشکر 140 یا 150 آدمیوں کے مقابلے میں لے کر آیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ محترم و مکرم ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ظلم کے خلاف ڈٹے رہے، اگرچہ افرادی قوت کم تھی، اگرچہ اسباب جنگ نہیں تھے، لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، لیکن ظالم کے خلاف ڈٹے رہے، ظلم کے خلاف ڈٹے رہے، اور حق کے لیے ڈٹے رہے، اور حق سے کبھی بھی اس نے اپنا منہ نہیں پھیرا، کیونکہ وہ آل رسول تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک میں پرورش پائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دین اسلام کے لیے لڑنا سکھایا تھا، دین اسلام کی حمیت کے لیے، دین اسلام پر غیرت کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ اس وقت کے ظالموں نے، اس وقت کے فاسقوں نے، اس وقت کے فاجروں نے اس ہستی پر ہاتھ اٹھایا، اس ہستی پر تلوار اٹھائی جن کے جسد مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اس سر مبارک کو جسم سے جدا کیا گیا، جس سر مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، وہ سر مبارک جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگے تھے، ایسے ہستی کو شہید کیا گیا۔ محترم و مکرم ناظرین، یقیناً یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور عمرو بن سعد فاسق اور فاجر تھے، جن کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ آل رسول ہے، یہ اہل بیت ہے، ان کا کوئی مقام ہے، ان کا کوئی مرتبہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پہ بیٹھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہما ریحانی، یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں۔ ان کو شہید کیا گیا۔